الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين صدق الله العظيم. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. معزز سامعین، صبر کے تعلق سے باتیں چل رہی تھی اور معاف کرنے کے تعلق سے. تو یہاں تک بات پہنچی تھی کہ صبر کے تعلق سے آپس میں ہمارے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں ہم سے کچھ کوتاہیاں ہوتی ہیں، اس لیے ان کوتاہیوں کو ختم کرنا اور درگزر کرنا اور معاف کرنے کی عادت ڈالیں. اس سلسلے میں سورہ یوسف میں اور حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں بھی مثالیں ملتی ہیں اور نمونہ ملتا ہے، سبق ملتا ہے. آج کے خطبے میں بنیادی طور پر وہی چیز ہوگی، حضرت یوسف علیہ السلام نے کس طرح سے صبر کیا اور کس طرح سے درگزر کیا اور معاف کیا. اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کے شروع میں یہ کہا کہ یہ احسن القصص نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ پر سب سے بہترین قصہ بیان کر رہے ہیں. قرآن کا مقصد قصہ، کہانی اور حکایت بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ ان قصوں کے ذریعہ سبق اور تعلیم دینا مقصد ہے. پوری سورہ یوسف کو احسن القصص اللہ تعالیٰ نے کہا، اور تو اس کا مطلب یہ کہ بہترین طریقہ اور بہترین آئیڈیا اس صورت میں ملے گا. حالات کیسے بھی مایوس کن ہوں، کتنے بھی پریشان کن ہوں، نامساعد ہوں، اس قصے میں وہاں کیسے مشکل حالات ہوں اس میں نکلنے کا، آگے بڑھنے کا راستہ مل جائے گا. ان باتوں میں جو صبر اور معاف کرنے کا پہلو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. حضرت یوسف علیہ السلام کی پہلی ماں سے 11 بیٹے تھے. ایلیا جو ماں تھی، ان کے انتقال کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی بہن سے حضرت راحیل سے شادی کی. ان سے حضرت یوسف پیدا ہوئے. حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد حضرت بنیامین پیدا ہوئے. اب یہ بچے تھے اور بنیامین کے پیدائش کے وقت ان کی ماں کا انتقال ہو گیا، تو چھوٹے بچوں کو کسی عورت کی ضرورت تھی جو ان کی تربیت کرے، تو پھوپھی کے یہاں چلے گئے. وہاں انہوں نے پرورش کی، چلے پھرنے کے لائق بن جائیں. پھر وہ لمبی باتیں، پھر باپ کے پاس واپس آئے تو خواب دیکھا. خواب کے بارے میں بحث ہوتی ہے، وہ سب چیزیں چھوڑ رہا ہوں. 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں، 2 سورج چاند، 1 سورج چاند سجدہ کر رہا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نبی تھے، خواب کی تعبیر جانتے تھے، فوراً سمجھ گئے کہ اس بچے کو کوئی بڑا اعجاز ملنے والا ہے اور نبوت ملنے والی ہے. سمجھ گئے تعبیر، اور اس خواب کی بنیاد پر بہت ہی زیادہ خیال، شفقت اور ہمدردی، محبت کا معاملہ کرنے لگے. اور یہ کہا کہ اپنے بھائیوں سے اپنا یہ خواب نہ بیان کرنا. اس پہ بھی لمبی بحث ہے. اس میں ایک بات اہم ہم لوگوں کو یاد رکھنے کی ہے
کہ ہمارا کوئی بڑا مقصد ہو، کوئی اچھا ارادہ ہو جس میں ہم کو عزت اور دنیاوی لحاظ سے شان و شوکت حاصل ہوگی، تو اس ارادے کو دوسروں سے نہیں بیان کرنا چاہیے۔ مثلا شادی کی بات آپ کر رہے ہیں، کہیں اچھا رشتہ ملنا ہے تو لوگوں سے نہیں بیان کرنا چاہیے، جن لوگوں کے ذریعے بات ہو سکتی ہے بس وہیں تک تذکرہ کرنا چاہیے۔ کسی ملازمت کی بات ہے، بات چلی، سب جگہ تذکرہ نہیں کرنا چاہیے۔ کاروبار کی بات ہے، دکان ڈالنا چاہتے ہیں آپ، زمین خریدنا چاہتے ہیں، کہیں سے کوئی بڑا پیسہ آنے والا ہے، مدد ملنے والی ہے، تو دوسرے لوگوں سے نہیں بیان کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اس کو لوگوں سے بتانے سے رکے رہو۔ آپ کچھ کام کاروبار کرنا چاہتے ہیں جس میں آپ کو عزت ملے گی، آپ اس کام کے شروع کرنے سے پہلے ڈھنڈورا پیٹ دیں اور ڈگی پیٹ دیں تو اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد اس کام سے اٹھ جاتی ہے اور اس کام میں ہو سکتا ہے کہ ناکام ہو جاؤ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف سے کہا کہ بیٹے بھائیوں کو مت بتانا اس خواب کو۔ نبی تھے، سمجھ گئے تھے کہ کیا معاملہ شیطان کس طرح سے ورغلا سکتا ہے۔ ہو گئی بات، اب بھائی لوگ پیچھے پڑ گئے ہیں۔ ہم اس بنیاد پر یہ بات کر رہے ہیں کہ آپس میں جو معاملات ہوتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام ہمارے لیے اس میں آئیڈیل ہیں اور نمونہ ہیں، ان کی زندگی طریقے پر عمل کریں اور درگزر کریں۔ اس طرح درگزر کرتے رہیں گے تو ہم آگے بڑھیں گے اور عزت ملے گی۔ معاف کرنے کا حوصلہ ہمارے اندر نہیں ہے تو ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ اب یہ ہوا کہ کسی طرح سے بھائی کو یعقوب علیہ السلام کی نظر سے ہٹایا جائے، تو کسی نے کہا قتل کر دو، کسی نے کہا کچھ اس طرح مشورہ کیا۔ پھر آپ لوگ جانتے ہیں چرانے اور کھیلنے کے لیے جنگل لے کر گئے۔ یعقوب علیہ السلام نہیں بھیج گئے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ خواب دیکھا تھا کہ میں پہاڑ پہ ہوں اور یوسف پہاڑ سے نیچے ہیں اور 11 بھیڑیے دوڑتے ہیں کھانے کے لیے، اس میں ایک بھیڑیا بچاتا ہے۔ نبی نے خواب دیکھا تھا، اس کی تعبیر بھی سمجھ گئے تھے کہ بھیڑیوں سے مراد کون ہے، اس لیے بھی بھائیوں سے یوسف علیہ السلام کی حفاظت کرتے تھے۔ یہاں بھی ایک نقطے کی چیز اور کام کی چیز ہمیں سمجھانے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے۔ جب پوچھ رہے تھے کہ بھیج دو ہم کھیلیں گے کودیں گے، تو کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ جنگل میں اس کو بھیڑیا کھا جائے گا، چھوٹا ہے یہ، تم لوگ بڑے ہو، جانوروں کو دیکھو گے، کھیل تماشا کرو گے، اس کو بھیڑیا کھا جائے گا، مجھے ڈر ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کو خدشہ تھا بیٹوں سے، لیکن ان لوگوں سے، لیکن ان لوگوں کا نام ذکر کرنے کے بجائے بھیڑیوں کا تذکرہ کیا کہ بھیڑیے کھا جائیں گے، بھیڑیوں سے خطرہ ہے۔ اس میں ایک سنت کے معلوم ہوئی کہ کوئی آپ کے خلاف سازش کر رہا ہے، آپ کے خلاف پلان بنا رہا ہے، آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، آپ کو پتہ چل گیا، جھگڑا ختم کرنے کے ذریعہ راستہ اس میں بتلایا جائے، تو آپ جا کر کے مجھ سے ایسا مت کہو کہ تم میرے خلاف پلان بنا رہے ہو، تم میرے خلاف سازشیں رچتے رہتے ہو، تم نے یہ باتیں کہی تھی، ایسا جا کے مت کہو، یہ سنت کے خلاف ہے۔ عام طور پر ہم لوگ کوتاہی کرتے ہیں، ہمارے خلاف کسی نے کوئی بات کہی تو کمزور ہے تو بھی، طاقتور تو بھی، سامنا جب حضرت کہہ دیتے ہیں ایسی سی باتیں کہہ رہے تھے، آپ ہمارے خلاف پلان بنا رہے تھے، کہہ دے۔ اب جو پلان بنا رہا تھا اگرچہ اس پلان میں وہ رک جائے گا، لیکن دل میں ایک زخم لگے گا اور عداوت کی بیج دل میں پڑ جائے گی۔ دل میں عداوت کی بیج نہ پڑنے پائے اور دشمنی کی آگ نہ لگنے پائے، چنگاری نہ پیدا، اپنی طرف سے چنگاری نہ پیدا ہونے پائے، اس کا ضابطہ بتلایا گیا کہ اس سے ایسا مت کرو، دوسرے انداز میں، کراس انداز میں بات کرو۔ ہم سے کیا غلطی ہوئی؟ ایسی کچھ لوگ بات کرتے ہیں میرے خلاف،
اگر واقعی غلطی ہے تو آدمی کو اصلاح کرنی چاہیے. غلطی نہیں، بے قصور ہے اور اس کے خلاف پلان اور منصوبہ بنا رہا ہے سامنے والا، اس سے آپ فیس کر رہے ہو تو اس کا نام لے کے نہ کہو. دوسرے لوگ دوسرے ضمیر استعمال کر کے بولو کہ ایسی باتیں سننے میں آتی رہتی ہیں، کیا غلطی ہو گئی مجھے لوگ بتا دے تو میں اپنی اصلاح کر لوں. اس کا نام لے کے نہیں کہنا چاہیے. نام لے کے کہنے میں دشمنی کی ایک دانہ دل میں پڑ جاتا ہے. کسی سے جدائیگی اختیار کرنی، وہاں بھی طریقہ قرآن نے بتلایا. وَهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، بہترین انداز میں جدائیگی اختیار کرو. میاں بیوی کے درمیان طلاق ہو رہی ہے، بہت بگاڑ ہونے کے بعد گزر اوقات کا کوئی راستہ نہ باقی بچے تو طلاق کی شریعت اجازت دیتی ہے. وہاں یہ کہا وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، عورتوں کو بہت ہی اچھے اور بہتر انداز میں چھوڑو اور ان کو کچھ دے کر کے چھوڑو. جدائیگی ہو رہی ہے، دو گھر الگ الگ ہو رہے ہیں، لیکن اس وقت بھی اتفاق اور میل ملاپ کے لیے راستہ پیدا کیا جا رہا ہے. تو اس میں ہم سے کوتاہی ہوتی، کوئی ہمارے خلاف باتیں کر دے، کانا پھوسی کر دے تو کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کو کہہ دیتے ہیں، اس سے دشمنی اور بڑھ جاتی ہے. نہیں، سنت یہ ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی صاف طور پر نہ تذکرہ کریں، اشاروں میں بتائیں کہ کیا غلطی لوگ میں کو بتائیں، ہم سدھر جاؤں گے، اصلاح کر لیں، ورنہ کیوں اپنے آخرت لوگ خراب کرتے ہیں اس طرح سے. یعقوب علیہ السلام نے کہا میں نے خواب، مجھے ڈر ہے بھیڑیے کھا جائیں گے. بہت زیادہ منت سماجت کرنے کے بعد آپ پہلے یہ دیکھیے کہ کیا زیادتی کی بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ، پھر یوسف علیہ السلام نے کس طرح سے معاف کیا. تو بہت منت سماجت کے بعد بھیجا اور اس میں ایک ذمہ دار بنایا یہودا جو بڑے تھے، صحت مند تھے، سمجھدار تھے، کہ تم ذمہ دار رہو گے، تم حفاظت سے لے کر کے جاؤ گے. لے کے چلے، 7 سال کی عمر تھی، کندھے پہ بیٹھا کر کے لے کر چلے یوسف علیہ السلام کو. جب یعقوب علیہ السلام کی نظر سے یہ لوگ اوجھل ہو گئے، ان لوگوں کی نظر سے یعقوب علیہ السلام اوجھل ہو گئے تو حضرت یوسف کو زمین میں پٹخ دیا. پٹخ دینے کے بعد پیدل چلانے لگے. ان کے پیر بڑے بڑے تیزی سے چل رہے تھے، وہ چل نہیں پا رہے تھے. تو سب بھائیوں کے پاس ایک کے بعد ایک جا رہے تھے کہ میں بھائی جان تیز نہیں چل پاتا ہوں، آپ لوگوں کا ساتھ نہیں لے پاتا ہوں، مجھے اپنے ساتھ کر لو. یعنی جس طرح کندھے پہ بیٹھا کے لائے تھے اسے گود میں لے لو، اس طرح سے کہتے تھے. تو اس میں کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ تم نے جو ستاروں کو دیکھا ہے، چاند کو دیکھا ہے، ان سے آ کے مدد مانگو. پتہ چلا کہ ان بھائیوں کو پتہ چل گیا تھا اس خواب کو، اور وہ بھی نبی کے اولاد تھے، ان کے اندر بھی فراست تھی، سمجھ بوجھ تھی کہ یہ خواب کسی جلالت شان کی غماز ہے اور بڑے عہدے اور منصب کی طرف اشارہ کرتا ہے، یہ بہت اونچا چلا جائے گا، ہم لوگ پیچھے رہ جائیں گے. اب وہ دوڑتے رہے، یوسف علیہ السلام کوئی گود میں لینے کے لیے تیار نہیں، سب سے مدد مانگتے رہے. آخر میں پھر یہودا کے پاس آیا کہ آپ نے ابو جان سے عہد کیا تھا کہ ہم حفاظت کریں گے، میں کتنا پریشان ہو رہا ہوں، میں چل نہیں پا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اب میں حفاظت کروں گا. پھر حفاظت کر کے پہنچے. پھر کنویں میں ڈالنے کی بات آئی تو لفظ جب آتا ہے قرآن میں. جب کہتے ہیں جس کے دائرہ جو گول ہوتا ہے، وہ جو اینٹ کا بنا ہوتا ہے من، وہ دائرہ نہیں ہوتا، اس میں گھاس پھوس ہوتی ہے، گہرا بھی بہت ہوتا ہے، باہر سے جلدی دکھتا نہیں ہے. اس میں ڈالا. اس میں جب ڈالتے تو یوسف علیہ السلام گھاسوں کو پکڑ لیتے تھے، جھاڑ لے کے ان کو پکڑ کے لٹک جاتے تھے تو نیچے گرتے نہیں تھے. سوچئے، وہاں پٹکا، پیدل لے کر چلے، پھر ندی میں کنویں میں ڈال رہے ہیں اور وہ گر نہیں رہے تو جھاڑ کو پکڑ لیتے ہیں. اب گر ہی نہیں رہے تو پکڑ کر کے ہاتھ کو باندھا، یوسف علیہ السلام کے ہاتھ کو باندھ کر کے پھر رسی میں باندھ کر کے کنویں میں ڈالا. جب آدھے میں پہنچے تو ڈور کو کاٹ دیا. اب وہ نیچے گرے. پھر قرآن میں آتا ہے کہ ہم نے ان کو وحی کی کہ ہم تم کو آزمائیں گے، جو یہ آج کر رہے ہیں ایک دن تمہارے پاس آئیں گے اور تم ان کو بتاؤ گے کہ تم نے کیا کیا تھا.
لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، ہم نے یوسف کو وحی کی کہ تم عنقریب ان کو بتاؤ گے جو یہ تمہارے ساتھ کر رہے ہیں کہ تم نے غلطی کی تھی، ناسمجھی ہمارے ساتھ کی تھی۔ یوسف علیہ السلام کو اطمینان ہوا۔ اب دیکھو بچپن میں اللہ تعالیٰ وحی کرنے کہ ایک دن آئے گا کہ بتاؤ گے۔ نبی کا یقین ہوتا ہے، ایمان والوں کا یقین اللہ کی بات پر ہوتا ہے۔ ہم لوگ کوئی کام قوم کے لیے کرتے ہیں، اپنے لیے کرتے ہیں، رشتہ ناتا کے لیے کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ کل ہی اس کا پھل مل جائے۔ ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے، اور کلمی آم لگاؤ گے 2 سال میں اگ جائے گا، دیسی لگاؤ گے 5 سال 10 سال میں اگے گا، املی لگاؤ گے اتنے سالوں میں اگے گا۔ ہر چیز کا ٹائم ہوتا ہے۔ انسانی نسل، قوم اور آبادی، سماج اور انسانیت کے ڈیولپمنٹ کے لیے کافی وقت چاہیے۔ اللہ کی نصرت انسانیت کے لیے اترے گی، کافی وقت چاہیے۔ نبیوں کا صبر ہوتا ہے، صبر کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ تم ان کو بتاؤ گے غلطی ان کی، ہو گیا۔ اب اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ مرے نہ، یہ کسی طرح سے کوئی لے کے چلا جائے۔ پہلے قتل کا پروگرام بنا تھا، پھر یہودا نے جب روکا تو سب یہودا کو بھی قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے، تو مجبور ہو کر کے کنویں میں ڈالنے کا پروگرام طے ہوا۔ یہودا چپکے چپکے کھانا پہنچا دیتے تھے اور دیکھتے رہتے تھے۔ ایک دن پہنچے تو اس میں بچہ نظر نہیں آیا، تو آتے سب بھائیوں سے ذکر کیا کہ بچہ نظر نہیں آیا۔ ڈھونڈے تو ایک قافلہ تھا، اس میں وہ تھے، تو ان کو ڈر یہ ہوا قافلہ والے جانتے نہیں کہ بستی میں واپس لے کر کے نہ آ جائیں، اس لیے کسی طرح سے یہ یہاں سے لے کر نکل جائیں۔ انہوں نے کہا کہ میرا غلام ہے، یہ تم لوگوں نے چوری کر لی ہے۔ وہ قافلہ والے پردیسی ڈر گئے۔ اب کیا ہونا چاہیے؟ بولے تم کو چاہیے تو لے جاؤ، خرید لو اور لے کے نکل جاؤ۔ تو بہت کم دام لیا، بخسن دراہم معدودہ، 10 درہم 40 درہم کے اندر روپے میں بیچ دیا۔ کم دام اس لیے کہ کسی طرح لے لیں اور لے کے جلدی بھاگ جائیں، کہیں دوبارہ سودا کینسل نہ ہونے پائے۔ لے کے بھاگ جائیں گے تو اس علاقے سے یوسف ہٹ جائیں گے۔ اس طرح یہ بھی زیادتی کہ بھائی کو غلام کہہ دیا اور بیچ دیا، اور بھگانے کے لیے ایسا طریقہ اختیار کیا کہ جلدی جلدی لے کے دوسرے علاقوں میں نکل جائیں۔ یہ بھی زیادتی کی بھائیوں نے۔ کنویں میں ڈالنے کا منظر، پیدل چلنے کا منظر سوچو، کندھے سے پھینکنے کا منظر سوچو، اور پھر وہاں پہنچتے ہیں دربار میں، پھر معاملات ہوتے ہیں، زلیخا کا معاملہ چلتا ہے، وہ الزام لگتا ہے، تہمت لگتی ہیں۔ صبر کرنے والے، معاف کرنے والے، ان کے لیے فتوحات کے دروازے کھلتے ہیں، اللہ کی نصرتیں آسمان سے اترتی ہیں۔ صبر میں نے بتلایا تو گناہوں سے بھی رکنا صبر ہے۔ وہاں یہ بھی آزمائش ہوئی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ۔ رانی ملکہ کہتی ہے برائی کے لیے سارے وسائل دستیاب ہیں، یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو روکتے ہیں برائی سے، فساد سے، گناہ سے، اللہ کی معصیت اور نافرمانی سے۔ وسائل دستیاب ہوتے ہوئے انسان گناہوں سے رکے، یہ صبر ہے۔ اور گناہ سے رکنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا؟ اس نے کہا اگر گناہ نہیں کرو گے تم کو جیل میں ڈال دیں گے، تم کو سزا دیں گے، یہ کہتی ہوں گناہ کرنے کے لیے۔ یوسف علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں، قال رب السجن احب الی مما تدعوننی الیہ، یا اللہ میرے لیے جیل کی زندگی پسندیدہ ہے اس گناہ سے جس گناہ کی طرف یہ عورت بلاتی ہے، یہ رانی، یہ ملکہ جس گناہ کی طرف بلاتی ہے، اس گناہ سے جیل کی زندگی مجھے پسندیدہ ہے۔ یا اللہ مجھے گناہ سے بچنے کے لیے، میرے گناہوں سے حفاظت کے لیے مجھے جیل میں بھیج دیجیے۔ جیل میں پہنچ جاتے ہیں، یتیمی کا دور دیکھا، ماں کا سایہ اٹھ چکا تھا، بھائیوں کی شفقتیں اٹھ چکی تھیں، عداوت پہ آمادہ تھے، گناہ سے بچنے کا حوصلہ اور ہمت مصیبتوں کے دور سے نکل کر کے رانی کے محل میں پہنچ چکے تھے، اور جسم کی پیاس بجھانے کے لیے اسباب مہیا تھے، لیکن گناہ تھا، معصیت تھی۔ اس لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ سزا دینے کا اعلان کرتے ہیں، یا اللہ مجھے یہ سزا منظور ہے لیکن گناہ سے میری حفاظت فرما لیجیے۔ گناہ سے حفاظت ہو گئی، جیل میں پہنچ گئے، اس کی لمبی کہانی ہوئی۔ پھر حالات آئے اور تخت پر پہنچے۔ اب یہ بھائی لوگ یہاں سوکھا پڑ گیا، پھر بھائی لوگ 2 مرتبہ پہنچے، غلہ دیا، سامان واپس کر دیا، تیسری مرتبہ پہنچے، کچھ بھی نہیں تھا خالی، تو بولے صدقہ کر دو، خیرات کر دو، ہم لوگ نبی کے اولاد ہیں اور بہت پریشان ہیں، ہمیں پیسہ دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اس سے پہلے آپ نے سامان دیا اور ہمارا جو مال تھا وہ بھی واپس کر کے بھجوا دیا ہمارے اونٹوں پہ، تو فری میں ہم کو آپ مال دے دو، یہ کہتے ہیں۔ پھر اس موقع پر یوسف علیہ السلام کے اللہ نے منع کر رکھا تھا کہ اپنی یہ حالت کو اپنے بھائیوں اپنے باپ پر ظاہر مت کرنا، یہ بھی صبر ہے۔
خوشی کا موقع بادشاہت مل چکی لیکن اپنے سگے بھائیوں کو نہیں بتاتے کہ میں تمہارا بھائی ہوں. باپ کی آنکھ کی بینائی جا چکی لیکن اللہ نے منع کر رکھا ہے بتانا مت، تو نہیں بتاتے ہیں. اس موقع پر بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم نے جو یوسف کے ساتھ کیا تھا تم کو معلوم ہے کیا کیا تھا؟ فوراً وہ نبی کے اولاد تھے، فوراً ان کی بجلی جلی کہ یار یہ تو یوسف ہی جانتا تھا یا ہم لوگ جانتے تھے. وہ منظر کیفیت یہ مصر میں بیٹھا بادشاہ کیسے ذکر کرتا ہے انک لانت یوسف. انہوں نے کہا تم یوسف ہو؟ بولے ہاں میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے. اور کیا کہا؟ انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. کہ جو تقوی پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا اللہ کے دین سے بنا ہوا ہوتا ہے، اللہ اس کو عزت دیتے ہیں، اس کو بلندی دیتے ہیں اور اس کی نیکیوں کو ضائع نہیں کرتے ہیں. ہم نے صبر کیا، تقوی اختیار کیا، پرہیزگاری اختیار کی، اس لیے اللہ نے یہ مقام ہم کو دیا ہے. پھر 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں یوسف علیہ السلام جو جملہ بولا تھا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین. میں بادشاہ بن چکا ہوں، تم لوگ اس حالت میں میرے پاس ہو، تم پر کوئی زیادتی نہیں، اللہ تمہاری مغفرت فرمائے. اپنے پاس زیادتی اس کو کوئی تذکرہ ہی نہیں، بالکل صاف دل سے. چونکہ نبی کے اولاد ہم ہیں، تم نے باپ کو تکلیف پہنچائی ہے، نبی کی تکلیف پہنچائی، ہم بھی نبی ہیں، نبی کو تکلیف پہنچے، اللہ کے پکڑ ہوگی. اللہ تمہاری مغفرت کرے، مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اور ایک دوسری جگہ پھر یہی کہتے ہیں اذ انتم جاہلون، جب تم نے زیادتی کی تھی اس وقت تم نادان تھے. یہ نہیں تم تو بڑے تھے، تم سمجھدار تھے، میں چھوٹا تھا، میں بچہ تھا، تم نے زیادتی کی، کوئی بات نہیں ذکر کی. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی مجبور ہو جائے زیادتی کرنے والا ظالم، ہم لوگ ساری چیزیں ذکر کر دیتے ہیں. سنت یہ ہے کہ ہم زیادتی کرنے والا کتنا طاقتور ہو، کتنا کمزور ہو کر کے ہمارے سامنے آئے، اس کی غلطیوں کا ذکر نہ کریں، صاف دل سے اس کو معاف کر دیں اور اپنے بڑپن کا مظاہرہ کریں تو اللہ تعالیٰ کی نصرت، اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے. ہمارے گھروں میں معاملات اور حالات ہوتے ہیں، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو پڑھ لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں. یہاں اس منظر کو پھر دماغ میں دہرائیے، کیسی بھائیوں نے زیادتی کی تھی اور بھائی کس طرح سے معاف کر رہا ہے اور جملے کیسے استعمال کر رہا ہے. ان جملوں میں اس زیادتی میں ان کی ذات کا دخل نہیں ظاہر ہو رہا ہے، بلکہ یہ کہ تم نادان تھے، تم نہ سمجھ تھے، نہ سمجھی میں ایسی بات تم نے کر ایسا کام تم نے کر دیا، تم کو یاد ہے باتیں. پھر اس طرح سے ان کے ساتھ مغفرت اور معافی کا معاملہ کیا. تو ہم لوگ اس سینے کو بلند کریں، آپس میں کوئی معاملہ ہو جائے درگزر کر دیا کریں، نظر انداز کر دیا کریں. معاف کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ فتوحات کے راستے کھولیں گے. سینوں میں کینہ رکھے رہیں گے، معاف نہیں کریں گے تو ہمارے قدموں میں یہ کینہ اور معاف نہ کرنا بیڑی بن جائے گی، آگے نہیں بڑھ سکتے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے گی.